ناظرین السلام علیکم۔ محمد توفیق کھیل اور کھلاڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ کسی زمانے میں آپ نے ٹی وی پہ شاید ڈرامہ سیریز دیکھی ہو، دبئی چلو۔ تو جو دبئی کا روایتی تصور ہے وہ یہ کہ کوئی پینڈو ٹائپ کے مزدور جو ہیں وہ پنجیری ساتھ باندھ کے لے جایا کرتے تھے اور واپسی پہ اپنے عزیز رشتہ داروں کے اصرار پر وہ وہاں سے ٹیپ ریکارڈر جس پر کپڑے کا لحاف چڑھا ہوتا تھا وہ لے کر بطور تحفہ آیا کرتے تھے۔ مگر یہ پرانی باتیں ہو چکی، اور دبئی اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ مچھیروں کی ایک چھوٹی سی گمنام خاموش بستی تھی، اور زیادہ سے زیادہ سمندر سے کچھ موتی نکالنے والے تاجر وہاں رہا کرتے تھے۔ اس کے بعد زمانے نے کروٹ لی۔ ارلی 60s میں وہاں تیل کی دریافت شروع ہوئی۔ 62 میں پہلی مرتبہ آئل ایکسپورٹ ہونا شروع ہوا، اور 1971 میں 7 ریاستوں نے مل کر متحدہ عرب امارات کی شکل میں ایک ملک کی صورت اختیار کی، اور اس کے بعد اس نے وہاں قانون کی عملی نفاذ کی بدولت اور شفاف ٹرانسپیرنٹ کاروباری حالات کی بدولت دنیا میں ایک بہت بڑی حیثیت حاصل کر لی۔ آج یہ سنگاپور کے ساتھ دنیا کا غالباً سب سے بڑا فائنینشیل ہب ہے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی کمپنی ایسی ہو جس کا ہیڈ آفس وہاں پہ نہ ہو۔ ناظرین، میری دادی بتایا کرتی تھی مرحومہ کہ جب وہ دبئی گئیں، حج پہ جا رہی تھیں بذریعہ UAE، تو جب وہ جہاز سے اتریں تو جہاز کے رن وے کے اوپر رکھ کر جو اہلکار تھا اس نے ویزے کو جو ہے مہر لگائی، اور یہ بھی بتاتی تھی کہ جو سعودی عرب میں جو عرب بدو تھے وہ جب وہ کہتی تھی کہ جب ہم کوئی گرما یا تربوز کھا کر اس کا چھلکا پھینکا کرتے تھے تو وہ لپک کر اسے اٹھاتے تھے اور اسے کھا لیا کرتے تھے۔ یہ باتیں اب خواب و خیال ہو گئیں۔ سب سے پہلا امپریشن تو آپ کے ساتھ شیئر کریں وہ یہ تھا کہ اب جو دبئی ایئرپورٹ ہے اس کا شمار دنیا کے شاندار ترین اور مصروف ترین ایئرپورٹس میں ہوتا ہے۔ 2 انٹرنیشنل ایئرپورٹس ہیں، مگر وہاں ایئرپورٹس میں یہ بتاتا چلوں کہ 145 ممالک کی ایئر لائنز روزانہ 270 ڈیسٹینیشنز جو ہیں دنیا کی ان کے لیے وہاں سے پرواز کرتی ہیں، اور ان میں سے 83% پروازیں جو ہوتی ہیں ناظرین وہ ٹرانزٹ پروازیں ہوتی ہیں، یعنی آپ نے اگر ٹوکیو جانا ہے تو کراچی سے جا کر آپ کو وہاں قیام کرنا ہوگا، جہاز بدلنا ہوگا، اور پھر اس کی ڈیوٹی فری اتنی بڑی ہے کہ اس میں ایک پورا شہر آباد ہے، اور دنیا جہاں کی نعمتیں آپ کو کئی گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ وہاں ٹرامز چلتی ہیں ایک ٹرمینل سے دوسرے ٹرمینل تک مہمانوں کو پہنچانے کے لیے۔ ایئرپورٹس کی بات ناظرین کریں تو ہنیڈا جو ٹوکیو کا ایئرپورٹ ہے اسے کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ آسان برق رفتار ایئرپورٹ ہنیڈا ہے۔ سب سے پہلا جو ایئرپورٹ ہے تاریخ انسانی میں وہ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ کے قریب نوبل نام سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور پھر اس کے علاوہ اگر سب سے وسیع ایئرپورٹ کی بات کریں تو وہ دمام سعودی عرب کا ہے، اور اگر یہ بات کی جائے کہ سب سے خوبصورت ایئرپورٹ کون سا ہے تو وہ سنگاپور کا چنگی ایئرپورٹ ہے۔ تو جب ہم دبئی میں پہنچے ہیں تو دبئی کی کایا ہی پلٹ چکی ہے۔ دبئی جو ہے وہ 7 میں سے ایک ریاست ہے۔ UAE کا کل رقبہ ناظرین 86,600 کلومیٹرز ہے، جبکہ دبئی کا رقبہ 1,114 کلومیٹر ہے، اور دبئی شہر جو ہے یہ 35 سے 40 کلومیٹر کے قطر پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دفعہ خصوصیت یہ رہی کہ ہم نے نہ صرف بس، کار، ٹرین، ٹرام، کشتی بلکہ ہیلی کاپٹر سے بھی اس خوبصورت شہر کا فضائی نظارہ کیا، اور اس کے سمندر کو دیکھا، اور اس کے ارد گرد جو فلک پیماں عمارتیں ہیں جو خاص طور پر جو آئیکونک بلڈنگز ہیں، برج الخلیفہ اور برج العرب کو بھی دیکھا۔ برج الخلیفہ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے آج کل،
اور اس کو دیکھنے کے لیے اور اس کے اوپر جانے کے لیے 2 مہینے پہلے اپنا ٹکٹ لینا پڑتا ہے۔ اس سے آپ اس کی مقبولیت کا اندازہ لگائیں۔ پہلے اس کا نام اوریجنلی برج العرب تھا، برج الدبئی تھا، مگر بعد میں جب یہ اس کی تعمیر فنڈز کی کمی کے باعث خسارے کا شکار ہونے لگی، تاخیر کا، تو پھر خلیفہ دبئی سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ فنڈز مہیا کریں۔ انہوں نے فراخ دلی سے فنڈز دیے، تو پھر تعمیر کرنے والوں نے اس کا نام برج الخلیفہ ان کے اعزاز میں رکھ دیا۔ ناظرین، 2 بہت اہم کانفرنسز یا ایونٹس ہو رہے تھے جس وقت ہم دبئی میں تھے۔ ایک تو ماحول کے حوالے سے COP 28 کانفرنس تھی، اور دوسرا ایئر شو تھا جو دنیا کا سب سے بڑا ایئر شو تھا۔ COP کانفرنس تو بری طرح ناکام ہوئی، کیونکہ ماحولیاتی آلودگی پھیلانے والے جو 8-10 بڑے صنعتی ملک ہیں وہ خطرے سے تو آگاہ ہیں، مگر اس خطرے کو کم کرنے کے لیے جن اخراجات کی ضرورت ہے اس میں خاطر خواہ حصہ ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر وہاں جو ہمارے میزبان تھے ان کے ہمراہ ہمیں جو ایئر شو دیکھا وہ بریتھ ٹیکنگ تھا، اور اس میں الحمدللہ پاکستان کے طیاروں کی بھی بڑی مؤثر نمائندگی تھی، اور پاکستان فضائیہ کو ایک سلوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے، جن کی شاندار پرفارمنس نے JF تھنڈر نے وہاں دیکھنے والوں کے دل مو لیے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ انگشت بدنداں رہ گئے وہ ہمارے جہازوں کی پرفارمنس دیکھ۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو غیر معمولی جو ہمیں وہاں سرگرمی نظر آئی وہ یہ تھی کہ دبئی بیسکلی ایک بڑا قدیم شہر ہے۔ اس کا قدیم نام الواسی ہے، اور اس کا نک نیم گلف ٹائیگر بھی ہے۔ دبئی فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہیں 2 بھائی، اور یہ 2 بھائی جو تھے یہ بر دبئی اور ڈیرہ دبئی تھے، جس کی وجہ سے اب اس کو دبئی کہا جاتا ہے۔ اور یہاں بے شمار بڑے بڑے مالز ہیں، اور دنیا بھر کی دولت اور مصنوعات جو ہیں وہ چھلکی پڑتی ہیں یہاں کے مالز میں سے، خاص طور پہ دبئی مال، ایمریٹس مال، ابن بطوطہ مال، اور اس کے ساتھ ساتھ پام جمیرہ میں جو مال ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے متعلق خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ دبئی کی جو حکمرانی ہے وہ طرز حکمرانی اسلامی اور بادشاہت ہے، زبان اس کی عربی ہے، اور اس کا نظام حکومت یہ ہے کہ امیر ابو ظہبی جو ہیں وہ یہاں کے صدر ہیں، جبکہ امیر دبئی جو ہیں وہ یہاں کے نائب صدر اور وزیر اعظم ہوتے ہیں۔ یہ ایک مکمل آمرانہ نظام ہے، تو اپنے شہریوں کو مکمل اور بھرپور انہوں نے معیار زندگی دیا ہے، جس کے باعث وہ اپنے حکمرانوں سے بہت خوش ہیں، اور ہمیں ہمارے میزبانوں نے بتایا کہ امیر دبئی جو ہیں وہ اتنے مقبول ہیں عوام میں، شیخ مختوم، کہ وہ اکثر عام پبلک جگہوں پہ دکھائی دیتے ہیں، اور ایک آدھ پروٹوکول گاڑی کے علاوہ ان کے پاس ہٹو بچوں قسم کی وہ جو ہمارے حکمرانوں کے انداز ہیں 40-50 گاڑیوں کے قافلے نہیں ہوتے۔ یہاں سب سے بڑی بات جو ہمیں اس جگہ کو ممتاز کرتی ہے وہ قانون کی علمبرداری ہے۔ دائیں بائیں ابوظہبی اور شارجہ کی ریاستیں ہیں دبئی کے، ہر ریاست کے اپنے اپنے قوانین ہیں، مگر یہاں ہم نے دیکھا کہ بڑے غیر محسوس انداز سے شہری جو ہیں پوری طرح جو قوانین ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اور چھوٹی سی خرابی پر بھاری جرمانے، اور دوبارہ غلطی پر ملک بدری کا بھی جو ہے پروانہ مل سکتا ہے۔ جو ہم نے یہاں پہ دیکھا، جو ہمارے عرب بھائی تھے، سچی بات پوچھیں کہ انہوں نے مادی ترقی تو بہت کی ہے، اور وہ جھلکتی بھی ہے، اور اس کی وجہ جیسے میں نے بتایا 50s میں روسی رگز نے یہاں سے پہلی مرتبہ پیٹرول نکالنا شروع کیا۔ پیٹرو ڈالر کی مدد سے انہوں نے دنیا کا خوبصورت ترین شہر تو بسا لیا ہے، مگر ان کے تہذیبی رویے ابھی بھی پہلے ہی کی طرح اکڑ مزاج ہیں، مغرور ہیں، گھمنڈی ہیں، عربی اجمی، شیعہ سنی، مقامی غیر مقامی کا تعصب موجود ہے، اور ایک خاص قسم کی جہالت، جس سے میں کہوں گا کہ غرور، جس کو جہالت کا غرور کہا جا سکتا ہے، وہ نظر آتا ہے۔
تو وہاں عام طور پر پاکستانی، بھارتی، فلپائنی، بنگلہ دیشی ورکرز جو ہیں وہ مینول کام کرتے ہیں، مگر جبکہ عرب جو ہیں وہ زیادہ تر بڑے بڑے محلات اور قیمتی گاڑیاں اور اس کے علاوہ اونٹوں کی دوڑ اور باز کے ذریعے شکار جیسے میں کہوں گا مشاغل یا فضولیات میں الجھے رہتے ہیں۔ اب جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں آئے دن کوئی نہ کوئی عالمی تہوار ہوتا ہے، مگر اس سے دبئی کی عام زندگی متاثر نہیں ہوتی۔ دبئی میں روزمرہ زندگی اسی طرح رواں دواں رہتی ہے، اور فراری اور مرسڈیز اور BMW تو یوں سمجھیں کہ وہاں رلتی پھرتی ہیں اور یہ ٹیکسی کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ دنیا کا واحد 7 ستارہ ہوٹل جو ہے برج العرب وہ بھی وہاں موجود ہے، اور $3000 چاہیے وہاں 4 آدمی اگر چائے پینا چاہیں۔ ہمارے میزبان نے اس بار بڑی بھرپور کوشش کی تھی، مگر وہ کیونکہ کاپ کانفرنس کی وجہ سے پری آکوپائیڈ تھا، اس لیے ہم وہاں چائے کی ایک پیالی کی لذت سے لطف اندوز نہیں ہو سکے۔ تو ہم آپ کو ان معلومات سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دبئی کے متعلق بتائیں گے کہ اگر آپ دبئی جائیں تو وہاں کیسے آپ ایک بجٹ میں اس کی سیر بھی کر سکتے ہیں، اور وہاں پر جو نت نئے میوزیمز ہیں اور لائبریریز ہیں اور ایکوریمز ہیں اور مالز ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کے جو دبئی کے جو تفریحی مقامات ہیں، خاص طور پر بلو واٹرز بہت خوبصورت ایڈیشن ہے، اور اسکائی اسکریپر بلڈنگ جو ہیں ان کا رات کے وقت سمندر میں سے نظارہ ایک بہت ہی دلکش نظارہ ہوتا ہے۔ اور پھر ہم آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ دبئی ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اپنے شہریوں کو مکمل سہولتیں، بلکہ سہولتوں سے آگے بڑھ کے سہولتیں اور عیاشی تک کے سامان فراہم کرتے ہیں۔ معیار تعلیم بہت اچھا ہے۔ جس موسم میں ہم گئے تھے یہ دسمبر اور جنوری سب سے خوبصورت موسم ہوتا ہے، اور ہمارے میزبان بتاتے ہیں کہ وہ ہوٹل جن میں کرائے عام طور پر $2000 پر نائٹ ہوتے ہیں وہ $6000 تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے دبئی آپ اگر جانے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو اپنا کوئی دوست، کوئی عزیز ڈھونڈنا پڑے گا، ورنہ چند دنوں میں ہی آپ پوری طرح کنگال ہو کر واپس آنے پہ مجبور ہوں۔ آج اتنا ہی کچھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔